یہ ان دنوں کی بات ہے جب آسمان پر چمکتے دمکتے ایک روشن ستارے کی سمت اور جگہ کا اندازہ لگا کر صبح کی اذان دی جاتی تھی۔ جی ہاں، کوئی صدیوں پہلے نہیں، بس 2 دہائیاں پہلے کی بات ہے، جب گھر کے بڑے افراد مرغان سحر کی اذان کے ساتھ جاگ جاتے تھے اور اذان فجر سے پہلے دن کے ابتدائی کام سمٹ چکے ہوتے تھے، جن میں مردوں کا مویشیوں کو چارہ ڈالنا، گوبر اٹھانا، جبکہ خواتین کا گائے بھینس کا دودھ نکالنا اور ہاتھ کی مدھانی سے لسی بنا کر مکھن نکالنا قابل ذکر ہیں۔ اکثر خواتین اذان سے پہلے جھاڑو تک بھی لگا لیتی تھی اور دن بھر کا ابتدائی کام اذان سحر سے پہلے ہی سمٹ چکا ہوتا تھا۔ رات کی تاریکی کے رخصتی کے سفر سے پہلے مؤذن کی اذان فجر کی صدا گونجنے لگتی اور گھر کے بزرگ گھر کے باقی تمام افراد اور بچوں کو صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جگا دیتے۔ تب پورے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایک ہی صف ہوا کرتی تھی۔ جو فرد جیسے ہی وضو کر کے آتا، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی صف پہ نماز کی نیت کر لیتا۔ نماز کے بعد اس صف پہ گھر کے بزرگ تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو جاتے اور آہستہ آہستہ دن کی روشنی رات کی تاریکی کو رخصت کرنے لگتی۔ دیہاتوں میں بنی کچی مساجد میں بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے حافظ صاحب بھی تشریف لے آتے اور گاؤں کے سبھی بچے قرآن مجید پڑھنے اس کچی مسجد میں اکٹھے ہو جاتے۔ زمیندار اور کسان کے بچے سب مساوی استاد کا احترام کرتے اور روحانی باپ سے جھک کر سلام کرتے۔ ادب و احترام سے آشنا ان بچوں میں عاجزی و انکساری کی ایک مثالی جھلک نمایاں دکھائی دیتی۔ قرآن شریف پڑھانے والے استاد کی دہی سے بنائی گئی میٹھی لسی سے تواضع کی جاتی۔ قرآن مجید کا درس لینے کے بعد سب بچے استاد کو سلام کرتے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ گھر واپسی پہ گھر والوں کو سلام کیا جاتا اور ناشتے کی دہلیز پہ اکٹھے بیٹھ کے ناشتہ کرتے۔ تب ناشتہ بھی مکھن اور لسی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ پاپے، بریڈ، انڈے اور پراٹھے کا رواج نہ تھا۔ ناشتے سے پہلے گھر کا ایک بڑا بزرگ بیل اور ہل لے کر کھیتوں میں جا چکا ہوتا تھا، جن کو گھر کی بڑی مائی بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد کھیتوں میں ناشتہ دینے جاتی اور نرم زمین پہ بیٹھ کر ناشتہ کیا جاتا۔ ناشتے میں جو روٹیاں بچ جاتی کسان اپنے بیلوں کے منہ میں دے دیتا، بیلوں کی پیٹھ پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرتا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتا۔ جو ہی سورج کی کرنیں جسم میں حرارت اور گرمی کا احساس دلانے لگتی، کسان اپنے کام سے چھٹی کرتا اور بیلوں کو لے کر گھر واپسی کا ارادہ کرتا۔ بیل اور دوسرے مال مویشیوں کے چارہ کاٹنے اور پانی پلانے میں گھر کی خواتین کسان کا ہاتھ بٹاتی۔ ان دنوں گھروں میں یگانگیت، اپنائیت اور احساسیت کے پہلو ہوا کرتے۔ دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنے کے بعد خواتین تندور گرم کرتی۔ محلے کے 4-5 گھروں کی خواتین ایک ہی تندور پر روٹیاں پکاتی اور یوں باری باری ہر گھر کی عورتیں اپنے گھر سے تنور میں جلانے کے لیے خشک لکڑیاں لاتی۔ روٹیاں پکانے کے دوران خواتین میں محلے کے حالات و واقعات پہ بھی خاصا تبصرہ ہوتا اور یوں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی اور یوں ادھوری گفتگو چھوڑ کر سب خواتین اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتی۔ گھر کے تمام افراد ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ایک بڑے درخت کے نیچے چارپائیوں کے درمیان خاص خانوں والا نقشہ بنا کر ایک کھیل کھیلا جاتا۔ اس کھیل میں 4 افراد حصہ لیتے۔ گھر کی خواتین بھی اس کھیل میں شریک ہو جاتی۔ مقامی زبان میں اس کھیل کو چرالی کہا جاتا، جو زمین پر بیٹھ کر کھیلی جاتی۔ یہ کھیل موجودہ وقت کے کھیل لوڈو چھکا سے خاصی مماثلت رکھتا تھا۔ کھیل کے بعد محلے کے افراد کا ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کا رواج بھی عام تھا۔ محبتیں اور کام میں باہمی مشاورتیں عام تھی۔ حسد اور دولت میں سبقت لے جانے کے تصور نے ابھی جنم نہیں لیا تھا۔ ان دنوں لیبر نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ محلے کے تمام افراد مل کر باری باری سب کی فصل کاٹتے اور پھر باری باری اس فصل کو سمیٹنے کے باقی تمام مراحل سر انجام دیتے۔ مل جل کر اس طرح کام کرنے والے گروہ کو مقامی زبان میں ونگار کہا جاتا۔ فصل سمیٹ لی جاتی اور پھر خیرات کا مرحلہ شروع ہو جاتا۔ گاؤں میں ہر زمیندار حسب توفیق اللہ کے نام کی خیرات کرتا اور یوں باری باری کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اب محلے کی مسجد کے مولوی اور مسجد کا حصہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا اور یوں خیرات کے اگلے مرحلے میں ایک حصہ فقیروں اور مختلف روپ میں آنے والے مستحق مرد و خواتین کا ہوتا، جو صرف 1 سال بعد گندم کی کٹائی کے بعد دیہاتوں کے گھروں کا رخ کرتے تھے، جہاں جذبہ سخاوت سے سرشار دیہاتی لوگوں نے پہلے سے ہی ان کا حصہ الگ کر کے رکھا ہوتا تھا۔ سال بعد آنے والا ہر مستحق اپنا اپنا حصہ لیتا اور سینکڑوں دعائیں دیتا ہوا واپس چلا جاتا۔ مستحقین افراد میں کچھ لوگ بھکاری کی صورت میں آتے تو کچھ لوگ، جن میں خواتین بھی شامل ہوتی، بچوں کے رنگ برنگے مختلف کھلونے بیچنے کی غرض سے آتے۔ ان میں بچوں کو ریچھ اور بندر کا تماشا دکھانے والے بھی شامل ہوتے۔ 1 سال کے بعد کسان کی دہلیز پہ آنے والے ان لوگوں میں ایک ماسی بھی آیا کرتی تھی، جس نے لکڑی کا ایک انتہائی خوبصورت پنجرا نما ڈبہ اپنے سر پر اٹھایا ہوتا تھا۔ لکڑی کے اس پنجرے کو صاف ستھرے سبز رنگ کے کپڑے میں لپیٹ رکھا ہوتا ہے اور کپڑے کو انتہائی دیدہ زیب اور رنگ برنگے موتیوں اور چمکدار تلے سے سجایا ہوتا۔ محلے میں داخل ہوتے ہی اس عورت کے پیچھے چھوٹی
چھوٹے بچوں کا خوشی سے جھومنا، ناچنا اور نہ جانے خوشیوں کے کیا کیا گن گاتا ایک لشکر لگ جاتا تھا۔ اس پنجرے میں نہ جانے کیا ہے کہ جوں ہی کسی ایک گھر کی خواتین کو خبر ہوتی، جھٹ سے ہمسائے کی دیوار سے آواز دے کر دوسرے گھر کی خواتین کو آگاہ کرتی۔ سب عورتیں فوراً اپنا اپنا کام چھوڑ کر پنجرے والی خاتون کا کسی گھر میں داخل ہونے کا انتظار اور تعقب کرتی۔ بالآخر کپڑوں میں لپٹے پنجرے والی خاتون ایک گھر کے آنگن کے وسط میں جا کر زمین پر بیٹھ جاتی۔ بچے اور محلے کی خواتین اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ سب کے دلوں میں بے چینی کی ایک لہر مچل رہی ہوتی۔ بے چینی سے اس پنجرے سے کپڑا ہٹانے کا انتظار کیا جا رہا ہوتا۔ آخرکار ایک سیانی مائی انتہائی عقیدت و احترام سے نرم اور التجائیہ لہجے میں اس عورت کو پنجرے سے کپڑا اتارنے کی استدعا کرتی۔ موتیوں سے آراستہ اس کپڑے کو پنجرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ کو جنبش دی جاتی۔ سب کی پلکوں پر جھپکنے کا عمل رک جاتا، نگاہ ایک ہی جگہ پیوست ہو جاتی اور وہ مرکز ہوتا سبز کپڑے میں لپٹا پنجرا کہ کب اس سے پردہ ہٹایا جائے اور پنجرے میں چھپی اس چیز کو دیکھا جائے جو 1 سال بعد دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ لمحہ بھی آن پہنچتا کہ پنجرے سے کپڑا اتارا جاتا ہے اور سب کی زبان پر سبحان اللہ کی صدا جاری ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس پنجرے میں حضور پاک کے روضہ اطہر کا خوبصورت ماڈل ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے پورا سال انتظار کیا جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور زمانہ جدت میں ڈھلتا گیا جس سے ہماری ثقافت کے ہزاروں رنگ بے رنگ ہو گئے۔ سال کے بعد ہونے والی ونگار کے ساتھ ساتھ روزے والی ماسی بھی اب جدت کے تقاضوں میں کھو چکی ہے جس کو شاید تاریخ میں بھی کسی مورخ نے اپنے قلم کی زینت نہیں بنایا۔ اب ہر سال گندم کاٹی جاتی ہے، بھکاری پہلے سے بھی زیادہ نظر آتے ہیں، مگر ان میں وہ روزے والی ماسی کہیں دکھائی نہیں دیتی۔